اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر کسی معاشرے کی آدھی آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا جائے تو اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ آج ہم اسی اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ خواتین کی شرکت کے بغیر ترقی کا خواب کیسے ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ سوال ہے تو بہت سیدھا سا، لیکن اس کا جواب اتنا آسان نہیں۔ حقیقی ترقی آخر ہے کیا؟ کیا صرف بڑی بڑی عمارتیں اور سڑکیں بنا دینا ہی ترقی ہے، یا پھر اس کا تعلق معاشرے کے ہر ایک فرد کی بھلائی سے ہے؟ چلیے اسی کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، معاشرے کو ایک زنجیر کی طرح سمجھیں۔ اب ظاہر ہے اس زنجیر کی ہر کڑی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی آدھی کڑیاں یعنی خواتین کمزور رہ جائیں تو پوری زنجیر کا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ چلیں اسی پر بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ انسانی معاشرہ ایک گاڑی کی طرح ہے جس کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد اور دوسرا عورت۔ اب خود سوچیں، کیا ایک پہیے والی گاڑی چل سکتی ہے؟ یا اگر ایک پہیہ چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو تو؟ بالکل نہیں۔ گاڑی تبھی آگے بڑھے گی جب دونوں پہیے برابر ہوں، مضبوط ہوں اور ایک ساتھ چلیں۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تشکیل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں کسی چیز کو بنانا، اسے ایک شکل دینا۔ اور جب ہم معاشرے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو یہ کام صرف مردوں کا یا صرف عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک ٹیم ورک ہے، ایک ایسی اجتماعی کوشش جس میں دونوں کا برابر کا حصہ ہونا لازمی ہے۔ تو چلیں اب ذرا وقت میں سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماضی میں خواتین کا کردار کیا تھا اور آج وہ کہاں کھڑی ہیں۔ یہ سفر، یہ تبدیلی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب عورت کو کمزور اور ناتواں سمجھا جاتا تھا، صرف گھر کے کاموں کے لیے۔ لیکن آج وہ تصویر بالکل بدل چکی ہے۔ آج وہی عورت ہر میدان میں، ہر شعبے میں مردوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ اور یہ جو محاورہ ہے نا، شانہ بشانہ، اس کا مطلب صرف ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے کندھے سے کندھا ملا کر ذمہ داری اٹھانا، برابر کی محنت کرنا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کسی بھی قوم کو اصل میں کامیاب بناتا ہے۔ آج کی عورت کے کردار کو دیکھیں تو وہ ایک نہیں بلکہ 2 ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ ایک طرف گھر ہے، دوسری طرف اس کا پروفیشن، اور وہ ان دونوں محاذوں کو جس خوبی سے سنبھال رہی ہے وہ واقعی کمال ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ چاہے گھر چلانے کی بات ہو یا پھر اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کی، نرسنگ جیسے خدمت کے شعبے ہوں یا پھر ملک کے دفاع کا معاملہ، آج خواتین نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ صرف ایک ڈیوٹی سمجھ کر نہیں کرتی، بلکہ پورے شوق اور لگن سے کرتی ہیں۔ صرف باتیں ہی نہیں، ہمارے سامنے ایسی کئی زندہ مثالیں موجود ہیں، ایسی خواتین جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ چلیں ان میں سے کچھ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے راستے بنائے۔ مثال کے طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو، جو نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ پھر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں، جو قومی اسمبلی کی پہلی خاتون اسپیکر بنی۔ ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ اور ڈاکٹر زبیدہ جلال جیسی شخصیات نے تعلیم کے میدان میں کمال کام کیا، اور بیگم رانا لیاقت علی خان کی خدمات کو کون بھلا سکتا ہے۔ یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے راستے بنائے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک نام ایسا ہے جو ہم سب کے دلوں میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے، مریم مختار، پاکستان کی وہ بہادر بیٹی، وہ فائٹر پائلٹ جس نے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے آسمانوں میں ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کراچی میں پیدا ہونے والی ایک عام سی لڑکی، لیکن خواب اس کے غیر معمولی تھے۔ اس نے وہ خواب پورے کیے، پاکستان کی پہلی کامبیٹ ریڈی پائلٹس میں سے ایک بنی، اور پھر اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا رتبہ پایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قوم کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ بن گئیں، یعنی ایک ایسی روشنی، ایک ایسی مثال جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ ہمت اور حوصلہ دیتی رہے گی۔ ان کی قربانی واقعی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو ان تمام مثالوں اور کہانیوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ سب ہمیں ایک ہی سچائی، ایک ہی بنیادی اصول کی طرف لے کر آتی ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کی عظمت کا اصل انحصار اس کی خواتین کی ترقی پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اتنا ہی سیدھا اور اہم ہے۔ قوم تبھی آگے بڑھتی ہے جب اس کی خواتین آگے بڑھتی ہیں۔ اور یہ بات صرف آج نہیں کہی جا رہی، ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت پہلے یہ بات سمجھا دی تھی کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک عظمت کے بلندیوں کو نہیں چھو سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ ہوں۔ کتنی گہری بات ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے، کہ ہم مل کر اپنے آنے والے کل کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر ایک کو، مرد ہو یا عورت،
آگے بڑھنے کے اور ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کے برابر کے موقع ملیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔